یہ ہم پاکرو کے گیت آج اس لیے بھی گا رہے ہیں کہ ویسے بھی پاکرو کی حضوری تو ہمیں ہر دن ہی چاہیے نا، ایوری ڈے۔ قوت کا لباس، خداوند کی حضوری، معموری، اس کا تازہ مسا، ایکچولی وی نیڈ دیٹ۔ تازہ مسا کے بغیر جو ہے نا آپ آپریٹ نہیں کر سکتے، پورے زور سے نہیں آپریٹ کر سکتے۔ کام کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہ آپ اپنی قوت سے کرتے ہیں پھر، آمین۔ اور یہ جو دن چل رہے ہیں، ہم آپ کے یہ آن لائن، ان سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے عید پینتیکوس سے پہلے دن ہے، اور عید پینتیکوس اتوار کو ہے، اور پاک روح کا نزول ہوا تھا اس دن، وہ وعدہ پورا ہوا تھا جس کا باپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خاص طور پہ اس کے لیے ہدایت کی تھی شاگردوں کو، حالانکہ کفارے کا کام پورا ہو چکا تھا، خداوند نے اپنا روح ان پہ پھونکا بھی تھا ان کے ساتھ جب زندہ تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بلیس بھی کر دیا تھا ان کو۔ شاگردوں نے تعلیم سنی تھی، کلام سنا تھا، they were equipped، بٹ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو جب تک باپ کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کرو، اور یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا، آمین۔ سو اس لیے یہ چیز جو ہے نا مجھے تھوڑی دیر سے سمجھ آئی تھی، ٹو بی آنیسٹ۔ بعض کلام کی باتیں ہوتی ہیں، پاسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، منسٹرز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید آپ کے کہیں نہ کہیں پہ نا اپنے وہ چیزیں پھنسی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے خدا ان کا کہ یہ جب ہمیں بات سمجھ آ جائے نا کہ پاک روح کے لباس کے بغیر، خدا نے کہا تھا تم نے ٹھہرے رہنا ہے، اور پھر تم نے، حالانکہ ان کو جو گریٹ کمیشن دیا تھا وہ کہا تھا کہ جا کے تم نے دنیا کی کونے کونے میں منادی کرنی، کہا یہ تھا کہ باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں بپتسمہ دینا ہے۔ لیکن جب یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ وعدے کا انتظار کرو، تو پھر انہوں نے کہا تھا جب پاک روح ملے گا تو پھر تم نے جا کے یہودیہ اور سامریہ، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے تم نے منادی کرنا۔ سو پاک روح اس لیے ضروری ہے، خاص طور پہ جو خدمت میں ہیں ان کے لیے بہت ہی ضروری، اس کے بغیر خدمت ہو نہیں سکتی ہے۔ ہم اپنی طاقت سے کرتے ہیں، جیسے ایک پرانے نیم میں، پرانے عہد نامے میں تھا نا کہ جو سردار کاہن اور کاہن ہوتے تھے، جی وہ کیا کرتے تھے، خداوند نے ان کے لیے خاص ہدایت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جو سردار کاہن ہے نا وہ پاک مکان میں، پاک ترین مکان میں بغیر لباس کے نہ آئے، پاک لباس پہن کے آئے اور اپنی قربانی لے کر آئے، اس کے بغیر نو وے، کیونکہ آلریڈی ایک دو لوگ ہلاک ہو چکے اور خدا نے کہا تھا ورنہ میں ٹوٹ پڑوں گا، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے وہ جو لباس ہے پرانے عہد نامے میں بھی جو کاہن کا لباس ہے، اور ایون سردار کاہن کے علاوہ جو کاہن تھے نا جو بھی خدمت کرتے تھے لاوی خداوند کے گھر میں، خیمہ اجتماع میں بھی اور ہیکل میں بھی، ان کو لباس لازمی تھا، اور وہ پاؤں تک پہنا ہوتا تھا انہوں نے، اور ان کے اوپر سر پہ بھی تھے پہننے کے لیے، تو دیٹ واز اے سمبل آف ہولی اسپرٹ۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ تیل کے مسح کیے بغیر بھی خدمت نہیں کر سکتے۔ تین جو تھے وہ بڑی خدمتیں تھیں پرانے عہد نامے میں، بادشاہ کی، کاہن کی اور نبی کی، اور یہ تینوں خدا نے کہا تھا کہ تیل سے مسح کرنا، اور پاک تیل تھا، گندی کی حکمت کے مطابق تیل تھا، بڑا خاص قسم کا، اسے سو تیل بھی پاک روح کی ہی نشانی ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے تھوڑا سا کروں کہ ہمیں ریکال ہو جائیں کہ عید پینتیکوس پہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو بی ان اسپرٹ، کیونکہ اب جو کام ہوا ہے نا یہ والا خداوند کے جانے کے بعد، آج کی دن آج دنیا میں آپریٹ جو کر رہا ہے وہ پاک روح کر رہا ہے۔ باپ نے پرانے عہد نامے میں سب کچھ بتا دیا، کلام نازل ہو چکا ہے، پاک روح بھی آتا رہا ہے، بٹ دیٹ واز ٹیمپریری۔ وہ آتے تھے جیسے سمسون پہ اترتا تھا، زور سے اترتا تھا، اور جداؤن ہے اور کتنے ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اترا ہے یہ لکھا ہے ہر فرد بشر کے لیے، جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پاک روح سے پیدا ہونا علیحدہ بات ہے، پاک روح سے بھرپور ہونا، فل ہونا، پاک روح کا بپتسمہ لینا وہ علیحدہ بات ہے، اس کا نشان باقاعدہ ملتا ہے، خداوند ٹچ کرتے ہیں آپ کو، غیر زبان اس کا نشان، ایکسپریشن ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کو بھی پتہ چلے، یہ ثابت کرتا ہے کہ this person has been anointed by the Holy Spirit، amen۔ اچھا، اور غیر زبان بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب رسولوں نے ان پر ہاتھ رکھے تو وہ غیر زبان اور نبوت کرنے لگ گئے،
نبوت بھی نشان ہو سکتا ہے، آمین۔ تو نبوت بھی ہے اور غیر زبان تو ہے ہی ہے نا، اور غیر زبان بھی جب ترجمے کے ساتھ ہے تو لکھا ہے وہ نبوت کا درجہ رکھتی ہے، وہ بڑی برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے، آمین۔ اسی لیے پالوس کہتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے ہی تم میں غیر زبانیں بولے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ چاہتا ہوں کہ تم نبوت کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب نبوت ہوتی ہے تو بات ریویل ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ غیر زبان والا اگر بولتا رہے گا تو اس کو وہ اس کی تو روح لکھا ہے، تعریف کر رہی ہے خدا ان سے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر ترجمہ ہو جائے گا تو ہی ول بی ایڈیفائی، اس کی بھی ترقی ہو جائے گی نا ایمان کی، آمین۔ سو یہ میں نے چھوٹی سی بات اس لیے کیا شروع میں تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ ہو کہ وی آر گوئنگ تھرو دس ٹائم، اور یہ اپوائنٹڈ ہے۔ پرانے عہد نامے میں ان کو لکھا ہے موعدین، اپوائنٹڈ ڈیز۔ خداوند نے حالانکہ 40ویں دن چلے گئے تھے آسمان پہ، لیکن کہا تھا کہ ٹھہرے رہو، اور ایگزیکٹلی عید پینتیکوست پہ لکھا ہے۔ اعمال 2 باب آپ پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے ایگزیکٹلی عید پینتیکوست پہ نزول ہوا۔ سو خداوند کے بعض کا ہی ہیز ہز ٹائمنگز فار بگ بلیسنگ سم ٹائم، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ نو دا گاڈس ٹائم، ہم اپنے ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں، پر خدا کا جو ٹائم ہے نا وہ ہمیں تب سمجھ آتا ہے وین وی ریمین ان سبمیشن، جب ہم مکمل تابع داری میں ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ کبھی بھی خداوند ہمیں بلیس کر سکتا ہے، آمین۔